السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معمول کی طرح کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ میں نے اپنی نند کے کمرے پر ڈالی۔ مجھے اس عورت سے شدید نفرت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بھی زیادہ اہمیت اس عورت کو دیتا تھا۔ میرے حصے کا وقت وہ اس عورت کے ساتھ گزارتا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات گئے تک کمرے سے بھی باہر رہتا تھا۔ اگر میں اس سے سوال کرتی تو مجھے تسلی دینے کی بجائے وہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ میں ایک بہت ہی سادہ مزاج لڑکی تھی، لیکن ان حالات اور واقعات نے مجھے بہت تلخ بنا دیا تھا۔ میرا شوہر تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بھی پریشان ہو کے اختلافات اپنی جگہ پر تھے، مگر میں اپنے شوہر کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب خیریت تو ہے؟ میں انہیں ہر طرح کی تلخی بھلا کر اپنے شوہر سے فوراً وجہ پوچھی تو وہ بے چینی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو ڈھونڈ دوں گی۔ میں نے اسے فوراً سے پیشکش کی تو وہ غصے سے میری طرف گھورنے لگا، جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ میں فوراً سے نگاہیں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو، ہر معاملے میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ یہ کہہ کر وہ بے چینی سے کچن میں ٹہلنے لگا۔ صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، وہ بس مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کے گھر جا رہی ہو۔ تمہارا اپنی امی کے گھر جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں یک دم ہی خاموش ہو گئی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی میری امی کے گھر سے واپس آئی تھی، اور ابھی پھر سے وہ مجھے میری ماں کے گھر بھیج رہا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں طرح کے سوالات گردش کرنے لگے تھے۔ تم ایسا کرو، اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں 1 ہفتے تک تمہاری امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا روز روز کا جانا میری ماں کو بھی تنگ کرتا تھا۔ اب میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اور میری بھابھی ایک نکچڑی عورت تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو انہوں نے بہت خوشی سے میرا استقبال کیا، مگر اب مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، اور وہ میرا لحاظ کیے بغیر ہی میری ماں سے میری برائیاں کرتی تھی کہ اسے اپنے گھر میں آرام کیوں نہیں لگتا، ہر روز کیوں منہ اٹھا کر یہاں پر چلی آتی ہے۔ میری ماں کو بھی لگ رہا تھا کہ میرے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں جا رہے، اسی وجہ سے وہ بھی مجھے اسی نوعیت کے ہی سوالات پوچھتی تھی۔ میں انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو عورت اپنے گھر میں سکون سے رہتی ہے، اسے پھر اپنے گھر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اپنی ماں کے گھر بھی بہت کم جاتی ہے، اور تم ہو کہ ہر دوسرے روز ہی 1 ہفتہ رہنے کے لیے آ جاتی ہو۔ اب ہمیں انہیں کیا بتاتی کہ میرا شوہر ہی مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ میرا شوہر جب بھی مجھے وہاں سے بھیجتا تھا تو میری ساس اسے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ ان کو یوں روتا ہوا دیکھ کر میں تو بہت زیادہ پریشان سی ہو گئی۔ میں نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے ان سے پوچھا، اماں جی کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟
انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا، میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں اس گھر میں بڑے چاؤں سے بیاہ کر لائی تھی، سوچا تھا کہ تمہیں اپنے گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی، مگر میں اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں مزید بے چین ہو گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر آخر آج کل کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، مگر پھر انہوں نے بات کو ہی ٹال دیا۔ میں نے بھی زیادہ پلٹا نہیں دیا۔ آج بھی میرا شوہر بے چینی سے میرے پاس کھڑا تھا اور مجھے ہر حال میں اپنی ماں کے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ میں بھی ابھی سارے ڈرامے سے تنگ آ چکی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں امی کے گھر پر جا رہی ہوں، لیکن اس 2-3 دنوں تک واپس آ جاؤں گی۔ میری بات کو سن کر اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرے دل کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہو۔ تو کیا میں اس قابل نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا، یا پھر میں اپنے شوہر کے لیے سکون کا سبب نہیں بن پا رہی تھی؟ اسی طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ میں جو اپنے آدمی کی پسندیدہ بیوی بننا چاہتی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکا۔ مجھے اپنے آپ کو ہر حال میں مضبوط ظاہر کرنا تھا، مجھے خود کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا۔ میں نے جو مضبوط عورت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا، میں نے ہر حال میں اس کو برقرار رکھنا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ، تب تک میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ان کی بات کو سن کر میں نے تیزی سے انکار کر دیا۔ میں خود ہی اکیلی چلی جاؤں گی۔ وہ تھوڑے سے پریشان ہوں گے۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گے؟ آج سے پہلے تم نے کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کیا ہے۔ تمہیں نہ تو راستوں کے بارے میں ٹھیک سے پتہ ہے اور نہ تمہیں لوکل سفر کرنے کی عادت ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ یوں میرے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ میں نے پیچھے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر میری ایک سہیلی رہتی ہے۔ پہلے میں اس کے گھر جاؤں گی، اس کے بعد اپنی امی کے گھر پر جاؤں گی۔ یہ بات کہہ کر میں نے ان کے چہرے کے تاثرات ٹٹولنے لگی۔ اگر وہاں پر کوئی اور انسان ہوتا تو وہ ضرور مجھ سے میری سہیلی کے بارے میں پوچھتا، یا اگر میرے شوہر کو واقعی میری ذات میں دلچسپی ہوتی تو وہ اس بات کی تہ تک جاتا کہ اچانک سے یہاں پر میری کون سی سہیلی آ گئی۔ حالانکہ 2 دن پہلے ہی میں نے اسے بتایا تھا کہ یہاں پر موجود کسی عورت سے میری نہیں بنتی ہے۔ ساری عورتیں ہی بد مزاج ہیں، ہر کسی کی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، اور مجھے اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور پھر میرے چہرے کی طرف دیکھتا۔ کیا آج کسی نے آنا تھا؟ میں نے اس سے دوبارہ سوال کیا تو وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جلدی سے تیار کیوں نہیں ہو جاتی ہو؟ مجھے بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں پر جانا ہے۔ اس کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی، اس کا لہجہ بھی تلخ ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو پیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا سامان پیک کر کے میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آ پاؤں گی۔ مجھے اپنے سینے میں شدید درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکھڑا کر زمین پر گرتی، اچانک ہی سمرین بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے سنبھال لیا۔
یہ ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی یہ لوگ یہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ میری طبیعت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس کے گھر پر موجود تھی۔ مجھے بے حد شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو اس نے فوراً سے میرا بازو پکڑ کر مجھے دوبارہ سے بستر پر لٹا دیا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی پریشانی ہے؟ آخر کون سی بات ہے جس میں تمہیں اس حد تک تنگ کر دیا ہے؟ میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تھا۔ دراصل میں کسی چیز کا بہت زیادہ سٹریس لے رہی تھی، جس کی وجہ سے بار بار میری طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے مجھے ٹیسٹ لینے سے منع کیا تھا۔ پڑوسن نے مجھ سے دوبارہ سے وہی سوال کیا تھا تو اس بارے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ جو بات مجھے اتنے عرصے سے پریشان کر رہی تھی وہ میں نے ایک اجنبی عورت سے کہہ دی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی میں ڈوبی رہی۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنے شوہر کے گھر جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں یکدم ہی بہت زیادہ بوکھلا گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہی سچ نکلے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اس نے فوراً سے میرے اس سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا شوہر کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نند اور تمہارے شوہر کے درمیان واقعی کچھ چل رہا ہے تو پھر ہمارے پاس اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے اپنا سامان اسی کے گھر پر چھوڑا اور ہمت کرتی ہوئی اٹھی۔ گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، لاؤنج کا دروازہ بھی۔ میری نند کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب کمرے کے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، کیونکہ وہاں پر میرا وہ شو، میری نند کے ساتھ میری ماں نے میری شادی کم عمری میں ہی طے کر دی تھی۔ حالانکہ سب لوگوں نے میری ماں کو منع کیا تھا، کیونکہ میں بچپن سے ہی بہت نکمی اور کم عقل تھی، خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ خیر یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ 16 یا 17 سال کی ہر لڑکی ہی اسی طرح کے خواب دیکھتی رہتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب پورا ہو۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے خوابوں کو حقیقت مان لیا تھا اور پھر انہیں حقیقت اور تبدیل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ جب سکندر کا میرے لیے رشتہ آیا تو یہ بات پورے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، کیونکہ سکندر ایک بہت بڑے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار بھی تھا۔ میرے بابا جان نے تو فوراً انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی حیثیت پہچانتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اگر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں میں شادی کریں گے تو ان کی بیٹی کو بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ مگر میں اس موقع کو ہاتھ سے نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی شاہی زندگی کو گزارنے کا شوق تھا، ایک ایسی زندگی جہاں پر سارے کام کاج کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہوں، مجھے گھر کے کوئی بھی کام کاج نہ کرنے پڑیں اور نہ ہی مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن لینی پڑے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اکلوتا ہے،
اس کی صرف اور صرف ایک چھوٹی بہن ہے اور ماں ہے۔ باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، تو یہ رشتہ ہر طرح سے قابل ستائش تھا، اور میں بھی اس گھر میں شادی کر کے جانا چاہتی تھی۔ میری خالہ جان بھی اس معاملے میں کود پڑی، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس طرح کا کوئی بھی رشتہ موجود نہیں تھا۔ سب لڑکے نکمے تھے۔ جب اس رشتے کی نوعیت کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی بتایا گیا کہ ایک شادی پر میں گئی اور وہاں پر میں اس لڑکے کو پسند آ گئی۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ میں کسی کی محبت تھی، میں کسی کو پسند تھی۔ بابا جان پر بھی اب میری ماں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کسی بڑے گھرانے کی بہو بنے، اور پھر یوں آدھے خاندان کی مخالفت کے باوجود بھی میری شادی بہت بڑے گھرانے میں طے ہو گئی۔ ساری کزنیں میری قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ ہر کسی کی زبان پر صرف اور صرف میرے دولہے کا نام تھا۔ نہ صرف وہ بہت امیر تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حسین تھا۔ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا، اور کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں بھی صرف اور صرف یہی بات ہوتی کہ لڑکا امیر ہونا چاہیے اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ میری امی اس حد تک اس کی دولت سے مرعوب ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہ پتہ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کس طرح کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی عادات کس طرح کی ہیں، وہ کس طرح کا انسان ہے۔ انہیں صرف اور صرف اس کا پیسہ ہی نظر آ رہا تھا۔ میرے باپ نے 2-3 لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ خیر، اس کے باوجود بھی میری شادی اس گھر میں طے ہو گئی۔ شاید میری قسمت میں ہی وہ انسان لکھا ہوا تھا۔ شادی کی رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں طرح کے ارمان تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں۔ خوبصورت خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر میں اپنے شوہر کے گھر آئی تھی۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی میری کزنوں کی باتیں گونج رہی تھیں کہ تمہیں تو منہ دکھائی میں کوئی بہت ہی قیمتی شے ملنے والی ہے۔ بھائی، مزے تو صرف اور صرف تمہارے ہیں، اصل زندگی تو تم جی رہی ہو، ہم تو بس زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر سے میرے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ انسان کمرے کے اندر داخل ہوا جس کے نام میں اپنا سب کچھ کر چکی تھی۔ یہ نکاح بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ یہ میرے شوہر کی طرف سے فرمائش تھی۔ خیر، اس دوران بھی میری امی کو ایک موٹی رقم دی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی حق مہر کے پیسے دے دیے، جو کہ تقریباً 10 لاکھ کی رقم تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے پیسے دے کر ہم لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں تو سنبھل کر بیٹھ گئی، اپنی نگاہیں جھکا لیں، مگر وہ میری طرف دیکھے بغیر ہی تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا، جلدی سے چینج کر کے سو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس انسان کی طرف دیکھا جو شادی کی رات بھی کسی ضروری کام کے سلسلے میں اپنی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میری کزنوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں بے حد حسین لگ رہی ہوں، میرا دلہا تو مجھے دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔
مگر اس نے تو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں امڑتی ہوئی حیرت کو بھی اس نے نظر انداز کر کے رکھ دیا، اور جس تیزی کے ساتھ وہ آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ میں اپنے اس کمرے سے کسی بھی صورت باہر نہ نکلوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سب کے باوجود بھی آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیا اتنی ہی میری اہمیت تھی؟ میں نے بے ساختہ خود سے سوال کیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئے، میں آنسو بہاتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر گیا ہے، اور نہ ہی میں اس بارے میں کسی سے پوچھ سکتی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ امی کو کال کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، مگر پھر آدھی رات کے وقت انہیں کال کرتی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، باقی گھر والے بھی فکر مند ہوتے۔ میں اس وقت اپنی وجہ سے باقیوں کو بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ بہت ہی ضروری کام ہوگا۔ ویسے بھی امیر لوگ ہیں، امیروں کی کسی بھی وقت میٹنگ ہو جاتی ہے، اور ضروری تو نہیں کہ وہ ایک سہاگرات کی وجہ سے اپنے کروڑوں کی میٹنگ کو نظر انداز کر دے۔ دراصل یہ بات ایک بار میری ساس نے ہمارے گھر میں بیٹھ کر کی تھی۔ اس دن میرے شوہر نے میرے گھر پر آنا تھا اور آ کر میرے باپ سے ملنا تھا، مگر کسی وجہ سے وہ میرے گھر نہیں آ پایا، اور میری ساس نے یہی وجہ بتائی تھی کہ اس کی کروڑوں کی میٹنگ ہے، اور اس کی میٹنگ سے اب کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی دن کے وقت ہوتی ہے تو کبھی رات کے وقت۔ اس وقت مجھے یہ بات عجیب نہیں لگی تھی، لیکن فی الحال مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں چینج کر کے دوبارہ کمرے میں آئی تو باہر سے مجھے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے کسی کے رونے کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کمرے سے نکلنے سے منع کیا تھا۔ شاید بھوک کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کچن میں جا کر پہلے گلاس بھر کر پانی پیا اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں وہیں کچن میں ہی بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ مجھے اپنی نند کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اب کی بار وہ آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اچانک ہی میری نند کی آواز کے ساتھ ہی میرے شوہر کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ وہ لوگ اس وقت کوئی بحث کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھا جاتی اور پھر سے آوازیں سنائی دینے لگتی۔ میرا دل بہت زور سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور میں بھی یہ تماشا اپنے کانوں سے سنتی رہی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بھی اسے اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں پر جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر ہی مجھ پر غصہ کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس وقت اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ اتنی آواز میں چلایا تھا کہ مجھے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
شادی کی پہلی ہی رات اپنی دلہن کے ساتھ اس طرح سے کون پیش آتا ہے؟ میں نے بے ساختہ سوچا تھا۔ شور کی آواز کو سن کر میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے شوہر کو بھی ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اس سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ابھی اور اسی وقت تم اس سے معافی مانگو۔ میرا شوہر مجھ سے معافی مانگے بغیر ہی تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اس دروازے کو دیکھنے لگی جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ باہر نکلا تھا۔ میری ساس نے میری نظروں کا زاویہ محسوس کر لیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ ایک بہت ہی شفیق عورت تھی، حد سے زیادہ نیک تھی۔ ہر وقت یہ اپنے رب کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی بہت نور تھا، جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ عورت واقعی اپنے رب کے بہت قریب ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نے اپنے شوہر کو کبھی بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ زیادہ تر مجھے وقت ہی نہیں دیتا تھا، اور جب وہ گھر پر ہوتا تو وہ اپنی بہن کے کمرے میں ہی ہوتا تھا۔ میں اس لحاظ سے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن میرے خاندان والے ناشتہ دینے کے لیے آئے، مگر میرے شوہر نے بھی ان سے ٹھیک انداز میں بات چیت نہیں کی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ لوگ تو یہاں سے چلے گئے۔ گھر جاتے ساتھ ہی امی نے مجھے کال کی تھی اور مجھ سے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دے دی کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی تو مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر میری یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے پہلی بار یہی کہی تھی کہ میری بہن کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دینا۔ تم نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا ہے، بلکہ گھر کے سارے کام بھی تم نے خود ہی کرنے ہیں۔ میں جو یہ خواب سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر کام کاج کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہوں گے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے یہ بات کرنا چاہی، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ میرا شوہر دوبارہ سے کہیں غصے میں نہ آ جائے، اور میں اس کا یہ غصہ بار بار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بیٹھی اپنے پاؤں کو گھورے چلی جا رہی تھی جب وہ میرے پاس آ کر پہلو میں ہی بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تمہارے حسن سے نگاہیں نہیں چرا رہا ہوں، مگر ان دنوں تھوڑا سا مصروف ہوں، اس لیے تم سے معذرت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تم میری بات مانو گے۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ اس نے میری تعریف کر دی تھی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ پہلی ہی رات کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاید میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی وہ محبت نہیں دے گا جس کی میں مستحق ہوں۔ اسے ذرا سی تعریف سے ہی میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ شام کے وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نند کے لیے کھانا بنایا۔ میں اس کے کمرے میں کھانا دینے جانے ہی لگی تھی کہ میری ساس نے جلدی سے وہ پلیٹ میرے ہاتھوں سے لے لی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ان کا لہجہ روبدار تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ سکندر نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی بہن کا بہت زیادہ خیال رکھوں اور اپنے ان ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاؤں۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔
انہوں نے پھر سے مجھے غصے سے کہا، تمہیں خاموشی سے اپنے کمرے میں پلٹ کے آ گئی۔ تقریباً شام کے وقت وہ بھی میرے پاس میرے کمرے میں دوڑ کر چلی آئی۔ میری بیٹی ذرا سی غصے میں رہتی ہے اور آج کل اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کرے۔ وہ حد سے زیادہ نک چڑھی ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں خود ہی اسے کھانا کھلایا کروں گی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ سارا دن ایک ہی کمرے میں بند کیوں رہتی ہے، تو وہ فوراً سے انکار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تو اکثر گھومنے کے لیے بھی سکندر کے ساتھ جاتی رہتی ہے، لیکن شاید تم نے کبھی دیکھا نہیں۔ خیر، ابھی تمہیں یہاں پر آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرے گا تمہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو ہی جائے گا۔ میری ساس چونکہ بہت ہی اچھی عورت تھی، انہیں اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی، میں نے بھی انہیں فوراً سے معاف کر دیا تھا۔ شادی کو تیسرا دن تھا۔ میں شیشے کے سامنے خود تیار ہو رہی تھی۔ میں نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ میرا تو آتشی حسن کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں خود کو دیکھ کر مسکرائی اور بے ساختہ بولی کہ آج تو میرا شوہر مجھ پر فدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، مگر ابھی تک اس کی واپسی ممکن نہیں ہوئی تھی۔ رات 9 بجے میں سارے کام کر کے فارغ ہو کر ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی آ جائے گا۔ میں تنگ آ کر اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سکندر کہاں پر ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے؟ تو وہ مجھ سے نگاہیں چراتے ہوئے کہنے لگی، وہ تو کب کا واپس آ گیا ہے، اس وقت وہ اپنی بہن کے کمرے میں موجود ہے۔ وہ اپنی بہن سے کچھ زیادہ محبت نہیں کرتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ میری ساس نے بے ساختہ میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں، اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت اس کے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مجھے بالکل ہی وقت نہ دیں۔ میرے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ آ گیا، تم خود اس سے یہ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ ساس میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب بھی میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اس سے یہ بات کر کے دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے۔ چلو اب تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، ابھی سونا ہے، پھر 3 بجے میں نے تہجد ادا کرنے کے لیے بھی تو اٹھنا ہے۔ ساس نے مجھے فوراً سے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ جب میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میرا شوہر بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا رکھا تھا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مشکوک بھی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اپنی امی کے گھر کب جا رہی ہو؟ ہماری شادی کو آج تیسرا دن تھا۔ میرے شوہر نے ابھی تک مجھے ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں اپنی امی کے گھر پر کب جاؤں گی۔ آنسوؤں کا گولا ایک بار پھر سے میرے حلق میں پھنس گیا۔ کیا آپ مجھ سے
نفرت کرتے ہیں۔ آنسو ٹوٹ کر میری آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ میں نے بامشکل اس سے یہ سوال کیا تھا۔ میری بات کو سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ نہیں، تمہیں ایسا کس نے کہا؟ کیا آپ کو میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اگر آپ کو میں پسند نہیں تھی تو آپ نے کیوں مجھ سے شادی کی؟ میں اس سے روتے ہوئے سوال جواب کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اس کے ساتھ ہی میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اس سے شکایت کی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں آپ نے جی بھر کر مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ وقت گزارنا تو دور کی بات، آپ نے ٹھیک طرح سے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ اب جب بھی میرے قریب آتے ہیں مجھ پر غصہ کرتے ہیں اور ہر وقت ہی اپنی بہن کے پاس موجود رہتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے ان کی بہن کا نام لیا تھا ان کے ہاتھوں کی گرفت تھوڑی سی کمزور پڑ گئی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ بچپن سے میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، انہوں نے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ خیر، میں تو تمہارے لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو اور ان دنوں میں بھی مصروف ہوں۔ اگر ایک دو دن تم اپنی امی کے گھر گزارو گی تو تھوڑا سا تم بہتر محسوس کرو گی۔ نہیں، میں یوں اچانک سے اپنی امی کے گھر پر نہیں جا سکتی ہوں، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہ صرف رات گئے تک وہ اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا بلکہ اکثر تو ویسا ہوتا تھا کہ وہ آدھی رات کے وقت بھی اٹھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا اور پھر تقریباً 2 یا 3 گھنٹے اس کے کمرے میں ہی موجود رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ دروازہ اندر سے لاک کرتا تھا۔ میں نے 1-2 بار دروازے پر دستک دی مگر دوسری طرف گہری خاموشی چھا جاتی تھی، یوں جیسے اندر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ بلا شبہ میں کم عمر تھی مگر میں ایک عورت تھی اور عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، خاص طور پر اپنوں کے معاملے میں۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ ایک دن میں نے کچن میں کھڑی کام کاج کر رہی تھی جب میرا شوہر میری نند کے کمرے سے باہر کی طرف نکلا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب وہ آفس سے واپس آیا تھا کیونکہ مجھے اس کی موجودگی کا علم نہ ہو سکا۔ اچانک ہی میری نظر اس کی شرٹ پر پڑی جو کہ پھٹی ہوئی تھی۔ میری ساس بھی اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے کر چلی گئی۔ میری نند کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ہی بستر پر ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ میں نے اس کے کمرے میں جانا چاہا مگر اس ڈر سے نہ گئی کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر غصہ کرے گا۔ رات کے وقت میں نے 2 ٹوک انداز میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب بھی رات کے وقت میں نے اس سے دوبارہ سے سوال کیا تو وہ چلاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، تم میری بیوی ہو تو میری بیوی ہی بن کر رہو، تمہیں زیادہ میری ماں بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اور جہاں تک تمہیں وقت نہ دینے کا سوال ہے تو اس کے پیچھے بھی میری ایک وجہ ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور مجھے ہر بات جاننے کا حق بھی ہے۔ میں تمہیں ہر بات کے بارے میں بتا دوں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے کیونکہ ابھی میں خود بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔
مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنا بڑا صدمہ برداشت کر پاؤ گے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان کر رہے ہیں۔ پلیز جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دیں۔ میں ان کے قدموں میں ہی گر گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر تم اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو میرے سر کے اوپر آ کر گرا تھا۔ بے ساختہ میں نے نظریں اٹھا کر اس ظالم انسان کو دیکھا جو بلا شبہ دنیا کا حسین ترین مرد تھا، مگر اس کی زبان بہت بری تھی اور اپنی زبان سے ہر روز کی وہ مجھے زخمی کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سے شدت غم کی وجہ سے لال تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہا ہو۔ میں یہ بات مانتی تھی اور سمجھتی بھی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اعتماد میں لے لے۔ اور پھر اگلے ہی دن اس کا ایک دوست ہمارے گھر پر آیا۔ تم بھابھی کو اس بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ پہلے کچھ بھی ہو اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ امی کی وجہ سے ہی تھا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ ان کی غلطی کی وجہ سے میں اپنی اس پسندیدہ بیوی کو کھو دوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بھابھی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن حالاتوں کی وجہ سے بالکل مجبور ہوں۔ جیسے ہی حالات سیدھے ہو جائیں گے میں اس کو وہ سب چیزیں دے دوں گا جس کی وہ مستحق ہیں۔ میں اس وقت بہت ہی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی جب اچانک یہ میرا ہاتھ گلدان سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شور کی آواز سن کر وہ دونوں بھی باہر نکل آئے تھے۔ سکندر مجھے دیکھ کر غصہ کرنے لگا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ شام کے وقت وہ مجھے ایک بار پھر سے میری ماں کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ بھابھی جو کہ پہلے مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی، اب مجھے دیکھ کر غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ کہ تمہارے سسرال میں کیا چل رہا ہے کہ تم روز منہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری بھابھی کتنی نکچری عورت ہے۔ وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو وہ زیادہ اپنے گھر میں ٹکنے دیتی ہے۔ کل بھی وہ تمہارے معاملے میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ امی بھی اب میرے منہ پر صاف صاف بولنے لگی تھی۔ ان کی جھجک بھی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ شاید ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ لڑکیوں کا واقعی کوئی گھر نہیں ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں پر میں کچھ سال پہلے تک بہت ہی مزے سے رہتی تھی، سر اٹھا کر جیتی تھی، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات کہہ سکتا۔ اب اسی گھر میں ہی میری کوئی عزت نہیں تھی۔ اب وہی گھر میرے لیے پرایا ہو گیا تھا، اور دوسری طرف میرے شوہر کا گھر تھا جہاں پر مجھے گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ جس گھر میں وہ جائے وہاں پر اس کی عزت ہو، وہ ملکہ بن کر رہے، اس کا ایک الگ مقام ہو، اور اس کا شوہر اس کے مقام کو پہچانے، اسے وہی محبت کرے جو اس کا حق ہے، اور اس کو وہ سب کچھ دے جس کی وہ خواہش کرے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی حیثیت کو دیکھ کر ہی اپنی خواہشات کا اظہار کریں، کیونکہ رشتہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں اعتدال ہو۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی حیثیت کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے پر بوجھ ڈالیں گے تو ایسا رشتہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتا۔ کامیاب رشتے کی سب سے بڑی بنیاد اعتماد ہے۔
جس رشتے میں اعتماد نہ ہو وہ رشتہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میرے اور میرے شوہر کے رشتے میں بھی اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ مجھ پر یقین کرتا تھا اور نہ ہی کھل کر مجھ سے کوئی بات کرتا تھا۔ میں بھی اس سے باتیں چھپانے لگی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے دل میں دبا کر رکھتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے ہی گزرتی چلی جا رہی تھی، جب ایک دن میں نے فیصلہ کیا کئی اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر مجھے وہاں سے بھیجنے کے بعد میرا شوہر کیا کرتا ہے، اور میری نند کے ساتھ اس کا ایسا کون سا تعلق ہے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس کے دوست نے کس نوعیت پر اسے سچ بتانے کا کہا تھا۔ میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہر راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی۔ جب میں اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا میری نند میرے شوہر کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قریب ہی اس کے ایک ڈاکٹر بھی کھڑا ہوا تھا، اور اسے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اجنبی شخص بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے ہی میرے شوہر کی بہن کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا، اور وہ بخار بہت زیادہ بگڑ گیا تھا۔ میرا شوہر اس کا چیک اپ کروانے کے لیے گیا، لیکن رپورٹس کسی اور کے ساتھ تبدیل ہو گئی، اور یہی بتایا گیا کہ اسے ایڈز ہو گیا ہے۔ ان دنوں وہ مجھ سے بھی شادی کی بات کر چکے تھے، اور ہم دونوں کی رخصتی میں صرف اور صرف 2 ہی دن باقی رہتے تھے۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد اس کے شوہر نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ تب مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ میرا شوہر اسی وجہ سے ہی میرے قریب نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ مرض اسے بھی لگ جائے اور پھر میری زندگی بھی اسی کی وجہ سے ہی برباد ہو جائے۔ اور وہ مجھے حقیقت بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ ہمیں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ واقعی میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج 1 مہینے کے بعد اس کے دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے گئے تھے، مگر اب اس کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی تھی۔ میری نند کو ایڈز نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور بیماری تھی جس کا علاج بھی موجود تھا۔ میرے شوہر نے فوراً سے اپنے نندوئی کو کال کر کے وہاں پر بلا لیا تھا۔ میری نند نے مجھے دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی کے اس قدر خوبصورت لمحات ضائع کر دیے، مگر مجھے اب اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ تکلیف اور اذیت میں رہی تھی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اسے وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف میں، سکندر اور میری ساس ہی بچے تھے۔ آپ کو مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا، آپ کو مجھ پر یقین کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جس رشتے میں یقین نہ ہو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے شکایت کی تو وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولا، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اس دن اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس دن اس نے مجھے وہی درجہ دیا تھا جس کی میں مستحق تھی، اور مجھے وہی محبت دی تھی جو ہر عورت کا حق ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ میری زندگی بھی پرسکون ہو گئی تھی، جو آزمائش تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میرے دل سے ہر طرح کی نفرت بھی نکل گئی تھی۔ میں نے اس سب کو اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔